الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ زہار کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اور اگر کوئی بھائی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے تو وہ کون سا ایسا عمل کرے گا کہ جس کی بنا پر اس کی بیوی اس کے لیے حلال اور جائز ہو جائے۔ تو اس کے متعلق چند گزارشات ہیں جو آپ احباب کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، زہار جو ہے یہ ضا، ہا اور را سے زہر کے معنی میں آتا ہے، جس کا معنی پشت ہے۔ علامہ علاء الدین کاسانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، زہر الرجل امرأتہ، آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا، یعنی اپنی بیوی کے کسی عضو کو اپنے محرم رشتے کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دیا کہ جس کی طرف اس کا نظر کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ زہار ہو گیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم، میں وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، اپنی بیویوں کو ماؤں جیسا کہہ بیٹھتے ہیں یا اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنا، جنہوں نے ان کو پیدا کیا، وہی ان کی مائیں ہیں۔ اگر کوئی بھائی ایسا عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس پر حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس زہار کا کفارہ ادا کرے گا۔ اب زہار کیا ہے؟ اپنی بیوی کے کسی ایسے عضو کو محرم رشتے کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا کہ جس کی طرف اس کا نظر کرنا جائز نہ ہو، تو اس سے وہ زہار ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ زہار کا کفارہ ادا کرے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں۔ دیکھیے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تو یہ سارے محرم رشتے ہیں۔ اب اگر کوئی بھائی اپنی بیوی کو ماں کے پیٹ کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے کہ بھائی بیوی کو کہتا ہے کہ تیرا پیٹ میرے ماں کی پیٹ کی طرح ہے، یا تیری ران میرے ماں کی ران کی طرح ہے، یا تیری پشت جو ہے یہ میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو اس سے وہ زہار کر بیٹھے گا، کیونکہ ماں محرم رشتے کے پیٹ، ران اور پیٹھ کو دیکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر وہ اپنی بیوی کو ان اعضاء کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے تو وہ زہار ہو جائے گا، اس سے اس کی بیوی جو ہے اس پر حرام ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ زہار کا کفارہ ادا کرے گا۔ اب زہار کا کفارہ کیا ہے؟ زہار کا کفارہ یہ ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ زہار کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک غلام آزاد کرے گا، نمبر 2 وہ 60 روزے مسلسل رکھے گا، نمبر 3 یہ کہ وہ 60 مساکینوں کو کھانا کھلائے گا، یعنی اگر پہلا نہیں ادا کر سکتا تو دوسرا کر لے، دوسرے کی ادا کرنے کی قوت نہیں ہے تو تیسرا کر لے، لیکن اگر وہ تیسرا ہی نہیں کرے گا تو اس کی بیوی حرام ہی ہے۔ جب تک وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی بیوی جو ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب میں اس کی مثال آپ کو دیتا چلوں۔ دیکھیے، حالات حاضرہ میں کیونکہ غلام تو ہے نہیں، ہر بندہ آزاد ہے، تو اب دوسرے کفارے کی طرف لوٹایا جائے گا بندے کو، یعنی وہ 60 مسلسل روزے رکھے گا، اور اگر اس نے ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑا یا 60 روزوں کے درمیان اپنی بیوی کے ساتھ کوئی مجامعت کر لی یا اسی طرح بوسہ و کنار لے لیا، تو ان تمام افعال ادا کرنے سے اس کی بیوی جو ہے وہ پہلے سے حرام تھی، جتنے بھی وہ روزے رکھ چکا تھا وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، اب اس کو دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھ کے وہ 60 مکمل کرنے ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بھائی ضعیف ہو گیا ہے، نڈھال ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے کہ وہ روزے رکھنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اب وہ تیسرا کفارہ اس کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا، چاہے وہ مسلسل ایک ہی دن میں کھلا دے یا چاہے وہ وقفے کے ساتھ، یعنی ایک آدمی کو 60 دن کھانا کھلا دے تب بھی جائز ہے۔ لیکن ہمارے احناف، ہمارے علماء اس بات میں اختلاف کرتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی بھائی روزہ رکھنا شروع کر چکا ہے تو روزے کے درمیان میں اگر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کر لی، یعنی جماع کر لیا، تو اس سے اس پر لازم ہوگا کہ اس نے ایک حرام فعل کا عمل کیا ہے، تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی بھائی کسی 60 مساکین کو یا ایک کو یا 2 کو کھانا کھلانا شروع کر دیا ہے، تو اب کھانا کھلانے کے دوران
اگر وہ اپنی بیوی سے مجامعت کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، تو اس سے یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ ایک کام کو وہ شروع کر چکا ہے تو یہاں تک کہ وہ پورا کر ہی لے گا۔ لیکن روزوں میں ایسا نہیں ہے، روزہ میں اگر ایسا کرے گا تو وہ دوبارہ نئے سرے شروع ہو جائیں گے۔ یا روزہ اس نے جان بوجھ کر ایک بھی چھوڑ دیا، چاہے وہ 49 رکھ چکا تھا یا 50 رکھ چکا تھا یا 59 رکھ چکا تھا، ایک کم رہتا تھا اور اس نے ایک کو چھوڑ دیا، تو دوبارہ از سر نو ابتدا کر کے 60 تک دوبارہ جائے گا۔ تو اس کے بعد ہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت ہو سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ اگر وہ جمع کرے گا اپنی بیوی سے تو اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، اس سے وہ گنہگار ہوگا اور اس کی بیوی جو ہے اس پر وہ حرام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر کوئی بھائی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے، یعنی اپنے کسی بھی محرم رشتہ دار کو، کسی ایسے عضو کو اپنی بیوی کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے تو یہ زہار واقع ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اپنی بیوی کو وہ ماں کہہ بیٹھے، بھائی تو میری ماں کی طرح ہے، بھائی پوچھا جائے گا بھائی تو کس اعتبار سے ماں کی طرح کہہ رہا ہے؟ بھائی کہے بھائی جس طرح میں اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں میں اپنی بیوی کی بھی اسی طرح عزت کرتا ہوں۔ اگر اس کا دماغ یہ کہہ رہا ہے، اس کا مائنڈ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں عزت کے لحاظ سے اپنی بیوی کو تشبیہ دے رہا تھا، تو اس سے زہار نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح اگر کوئی بھائی کہہ دیتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح نہیں ہے بلکہ کہتا ہے تو میری ماں ہے، یہ کہہ دیتا ہے کہ تو میری بہن ہے، اپنی بیوی کو ماں اور بہن کہنے سے زہار نہیں ہوتا، اگرچہ ایسا کہنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بہن کہہ کر پکارا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ آپ نے لغو جملہ بولا ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر کوئی بھائی اپنی بیوی کو بہن کہہ دے یا ماں کہہ دے، اس سے زہار واقع نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں لفظ تشبیہ ذکر نہ کی جائے، یعنی وہ ماں کی طرح کہہ دے، بہن کی طرح کہہ دے، پھر پوچھا جائے گا بھائی تو کس لحاظ سے ماں کی طرح یا بہن کی طرح کہہ رہا ہے؟ اگر وہ عزت کے لحاظ سے کہہ رہا ہے تو زہار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ تشبیہ کے لحاظ سے کہہ رہا ہے تو اس اعتبار سے وہ کیا ہے، وہ زہار ہو جائے گا، اس کی جو بیوی ہے وہ اس پر حرام ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا تو تب ہی اس کے لیے حلال ہوگی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔